الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 150 سورة الانعام 8واں پارہ. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. یہ جو آیت ہے، یہ آیہ مبارکہ پچھلے سبق کے ساتھ ملتی جلتی ہے جو کل پڑھ چکے ہیں. اس سے اگلی آیت کے ساتھ سبق شروع ہو رہا ہے. بہرحال اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے. قرآن مجید فرقان حمید میں قل کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس سے مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے، آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. حلم شہداءکم، تم لے کے آؤ اپنے گناہوں کو، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو اس بات پر گواہی دیں کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام کیا. فإن شہدوا فلا تشہد معہم، فإن شہدوا فلا تشہد معہم، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گواہی دیں گے ہی نہیں. اگر وہ گواہی دے بھی دیں، ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، تو یہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. آپ نہیں ایسا کریں. ولا تتبع، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں کریں. ولا تتبع اهواء الذين، ان لوگوں کی احوا خواہش، دل کی مرضی، من مانی، من کی چاہت. یہ کذبوا بآیاتنا، اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لانے والے آخرت کے ساتھ، اور پھر رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں. یعنی اعتدال، یا دلون، اعتدال سے بڑھنے والے ہیں. اعتدال ان کے اندر نہیں ہے. اللہ کے ساتھ یقین نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ اپنی مرضی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں. یہ تو اس کا ہے لفظی ترجمہ. بہرحال اس میں سمجھنے سمجھانے والی باتیں یہی ہے کہ کفار کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کی، اپنی مرضی کی، اپنی من کی باتیں ہیں، اس کو وہ دین بنائے ہوئے ہیں، اس کو وہ ایک دوسرے کی گواہی بھی دے رہے ہیں اس میں نا. پھر ان جو عمل کر رہے ہیں، جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اثار نیکی کے جذبات، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سارے کام ان کے اس لحاظ سے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے ہیں، آخرت پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے. اگلی آیت ہے 151. 151 آیت بڑی ہی اہم آیت ہے. 5 باتیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، غور سے سننا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، پہلی بات. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، دوسری بات. نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، چوتھی اور پانچویں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، فرما دیں، کہہ دیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ میرے پاس. تعالی عربی میں عام طور پہ کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں تعال.
اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ رب العزت کی وہ باتیں جن کی تم مخالفت کر رہے ہو، جو اللہ رب العزت نے تم پر حرام کی ہیں، جن کو اللہ نے تم پر منع کیا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ۔ سب سے پہلی اور بڑی بات، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس آیت میں جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ کبیرہ گناہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ والا اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو بھی تم قتل نہیں کرو، اپنی اولاد کو بھی بھوک کے ڈر سے، املاق بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے ان کو قتل نہیں کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن، ہم تم کو رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی رزق دینے، وإیاکم یعنی خاص ان کو بھی رزق دینے والے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم بے حیائی کے فحاشی کے کام نہیں کرو، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہے، یعنی نہ چھپ کے کرو نہ ایک دوسرے کے سامنے کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرو، اللہ رب العزت نے یہ حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی جہاں پہ قتل کرنا یا کسی کو مارنا جائز ہو تو وہاں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، یہ حکم ہے، اور تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل اور شعور رکھو۔ آج انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے مکمل بھی کرنا ہے اور کچھ باتیں سمجھنی بھی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ہم یہ کچھ درس نہیں دیتے کہ آپ بس سنیں اور اٹھ کے چلے جائیں، یہ سبق ہے، اور اس سبق کو سبق کی صورت میں ہی یاد کرنا ہے۔ سننا، سمجھنا، سنانا، سب کا مقصد یہی ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں، آپ یاد ہوں، آپ کے ذہن نشین ہوں۔ 5 باتیں ہیں، کون کون سی؟ سب سے پہلی بات، جو بندہ شرک کرتا ہے، جو انسان شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس مثال کو سمجھ لیں کہ دودھ سب سے پاکیزہ اور بہترین غذا ہے۔ گائے یا بھینس یا بکری سے، کسی بھی جانور سے آپ اس کو کسی برتن میں دھو لیتے ہیں، اس کا دودھ نکال لیتے ہیں، اور بالٹی بھری ہوئی ہے، 10 کلو کی ہے، 20 کلو کی ہے، یا اس طرح بڑے برتن کے اندر ایک دودھ ہے۔ اب وہ دودھ میں زیادہ نہیں، 1 یا 2 چھینٹے پڑ جاتے ہیں پیشاب کی، بتائیے وہ استعمال کے قابل ہے؟ وہ دودھ پینے والا رہے گا؟ یقیناً نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ پلید ہو چکا ہے، نجاست اس میں آ چکی ہے۔ اسی طرح یہ جو بندہ اللہ رب العزت کی توحید پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور مثلا جو بھی وہ کر سکتا ہے نیکی کے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی شرک کر لیتا ہے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والوں کی کثرت جو ہے وہ مشرکین ہے۔ شرک سے جو بندہ پاک ہوگا، اگر وہ کسی طرح سے بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، سیاکاریوں کی وجہ سے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کو نکال لیا جائے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا اور شرک کے ساتھ ہی وہ مر گیا تو اس کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو حرام کر دی۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس گناہ کو بھی اللہ چاہے معاف فرما دے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے۔ وبالوالدین احسانا، اور اس والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا ہے، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ برا سلوک،
اور اسی برے سلوک کے ساتھ ہی بندہ مر جائے تو یہ بھی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں. ایسا بندہ بھی بدبخت ہے، اور ایسے بندے کے اعمال رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتے، اور حج اور عمرہ اور اس طرح کے اعمال بڑے بڑے کرتا ہے تو وہ بھی جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے. اس بات کی تاکید قرآن مجید میں بارہا مقام پہ دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے احکام میں اپنی زندگی میں کئی ایک بار اپنے عمل سے بھی کیا ہے. جب کہ آپ کے والدین نہیں تھے تب بھی آپ نے ان باتوں کو سمجھایا ہے کئی طریقے سے، اور بارہا بار صحابہ کے سوال پہ بھی صحابی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں میرے خاندان سے، رشتہ داروں سے کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا. دوسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا تو یہی بات، تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو یہی بات، چوتھی بات فرمایا کہ والد تیرے ابھی کا، تیرے باپ کا. بہرحال والدین کے لیے ہمیشہ حسن سلوک، اچھا احسان، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تم قتل نہیں کرو کہ وہ بھوکی مرے گی. بچے دو ہی اچھے ہیں. یہ کفار کی طرف سے تو بات ہو سکتی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے. یہ جو منصوبہ بندی کے پلان ہے اور اس طرح کی جتنے بھی پلانگیں ہیں یہ کفار کی طرف سے ہیں. یاد رکھیں کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھا رکھی ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ایاہم خاص بات اللہ رب العزت فرمایا رزق دے گا اللہ. ٹھیک. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین پہ جو آیا ہے اس کا مسکن بھی، رہنے کی جگہ بھی، اور کھانا پینا اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اس کے لیے یہ چار چیزیں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں، اس کا رہنا سہنا، اس کا چلنا پھرنا، اور اس کا کھانا پینا. یہ ابھی 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اپنی ماں کے بطن میں تو یہ چیزیں لکھتی جاتی ہیں. ان چیزوں سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. عورتیں، مرد کوئی بات یعنی خاص کر کے اگر کوئی دوسری شادی کی کرتا ہے تو عورتیں پریشان، میرا خرچہ اٹھایا نہیں جاتا، ان بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تم دوسری شادی کی بات کر رہے ہو. جبکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. شریعت ایک بات کا حکم دے رہی ہے اور شریعت اجازت دے رہی ہے، دین اسلام اجازت دے رہا تو پھر. اور بیوی کہتی ہے بس بچے تھوڑے ہی اچھے ہیں، تربیت اچھی نہیں ہوگی، اس طرح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو بڑھاؤ، اس عورت سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی. بہرحال بہت سی باتیں ہیں اس ضمن میں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نہ ہی تم فحش بے حیائی پھیلاؤ ظاہری طور پر اور نہ ہی باطنی طور، یعنی نہ ہی کوئی چھپ کے عمل کرو. واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بری چیزیں تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنا، یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع کرنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے عمل بڑے بڑے دیکھے گا، پہاڑوں جیسے، اور وہ اس کے سامنے آئیں گے اور بالکل قریب ہو کے ختم ہو جائیں. بندہ کہے گا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو تو کیا کرتا تھا، لیکن باطنی طور پر تنہائی کے اندر برے اعمال کرتا تھا، اللہ رب العزت کے نافرمانی کرتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. ہاں یہ تیرے بڑے بڑے عمل جو ہیں اٹھ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں یہ عمل ہے ان کا کرنا آسان ہے اور ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے. بعض دفعہ بندہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تو خاص کر کے غیبت، چغلی، یہ تو عام باتیں ہیں نا، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ ہی نتھی کر دیتا ہے. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تاکہ عمل بچے اچھے نیک سارے عمل. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم نے کسی جان کو قتل بھی نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کرنا. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، 3 طرح سے کسی مسلمان کا قتل جائز ہے. کون کون سے؟ نمبر 1 کہ اس نے زنا کیا ہو شادی کے بعد. نمبر 2 مرتد ہو چکا ہو. نمبر 3 کہ اس نے کسی کو ناجائز طور پر قتل کیا ہو، قتل کے بدلے قتل کر دیا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العزت کی تم پر وصیت ہے، یہ ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ اللہ کے انعام کو حاصل کر سکو. انسان کی اصل منزل کیا ہے؟ انسان اس زندگی کے اندر بڑے بڑے عمل کر رہا ہے، لیکن اصل منزل پانے کے لیے وہ منزل کون سی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ سن رہے ہیں نا سب؟ سو رہے ہیں؟ جی شیخ سن ہاں رہا ہوں. سمرا باجی بڑے دنوں کے بعد ماشاءاللہ کلاس میں حاضر ہوئی. انسان کی اصل منزل کیا ہے؟
اصل منزل عائشہ جنت موت ہے، موت. اصل منزل موت ہے، شاہ جی ہے، اصل منزل انسان کی جنت ہے. انسان کو نکالا کہاں سے گیا تھا؟ جنت سے، اور واپسی اس کی بھی جنت ہے. ہاں اس کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو مقام مل جائے گا، لیکن اصل منزل اس کی کون سی ہے؟ یاد رکھیں کہ اس کی محنت اور اس کا سب کچھ جنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جنت والے عمل کرتا ہے اور ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ. تو جنت بھی کہتی ہے اللہ اس کو میرے لیے بنا دے. اور اگر جہنم کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہے، اللہم اعوذ بک من عذاب النار، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. فرمایا جب بھی سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا کرو، اللہم نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. جی اگلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، تم یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ الا مگر باللتی ہی احسن انداز میں، حتی یبلغ اشدہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اس کا مال نہیں کھاؤ. صحابہ کہتے ہیں اس آیت سے ہم، اس سے پہلے ایک آیت 5ویں پارے میں سورۃ نساء میں ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ نازل ہوئی تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا مال خراب ہو جائے، جو مرضی ہو ہم ان کے قریب نہیں جائیں. بعض وقت کھانا ان کا لے کے آتے وہ خراب ہو جاتا، ہم ان کے قریب نہیں جائیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ کھانے کو خراب نہیں ہونے دینا، اس کا ضائع نہیں کرنا، بلکہ تم استعمال کر سکتے ہو. تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک وہ اس مال کو صحیح طرح حاصل نہ کر لے، مال کو سنبھال نہ لے، ایسی عمر میں نہ پہنچ جائیں کہ وہ اپنے مال کو خود سے استعمال کرنے والے بن جائیں، تو اس وقت تک ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ہمیشہ پورا کرو، ناپ تول کو بھی اور میزان کو بھی پورا کرو، بالقسط عدل کے ساتھ. انصاف کی بات یہ ہے کہ تم اپنا ترازو بھی اچھا رکھو اور اپنے ناپ تول کا جو پیمانہ ہے اس کو بھی صحیح رکھو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، عدل اور انصاف کی بات کرو چاہے وہ تمہارے کسی رشتہ دار کے بارے میں ہو. رشتہ داروں کے بارے میں اکثر ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ جب ان کی بات آتی ہے تو ہم ان کی طرف اپنا ایک جھکاؤ کر دیتے ہیں، ان کی طرف سے بات کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اعتدال رکھو، عدل کرو، انصاف کرو، چاہے کوئی بھی ہے، تمہاری اپنی جان ہے یا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب تم کوئی وعدہ کر لو، تحریر تمہاری لکھی جائے یا تم کسی سے عہد و پیمان کر لو تو پھر اس کو پورا کرو. یہ نہیں ہے کہ پھر جاؤ ساری باتیں ہو جائیں پھر اس کے بعد تم اس سے پھر جاؤ، یا وہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی نصیحت کو یاد رکھو. اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں، یہ نصیحت فرما رہے ہیں، یا اللہ رب العزت تمہیں یہ تاکیدی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی باتوں کو یاد رکھو. یہاں پہ کتنی باتیں ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. ایک یتیم کا مال نہیں کھاؤ، یتیم کا خیال رکھو. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہو، باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اور جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے بلوغت کی حد تک، یہاں تک کہ وہ بلوغت میں بھی مثلا 10-12 سال کا ہے لیکن یہاں تک کہ اس کو شعور نہیں آ جاتا، وہ اپنے مال کی صحیح طرح قدر نہیں کرنے لگ جاتا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، نمبر 2 اپنے ماپ تول اور میزان کو اچھا رکھو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کا مطلب
کیا ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنے آپ سے بڑھ کے کسی کی ایسے کام نہیں کرو کہ تمہاری وہ جان برداشت نہ کرے، تم بعد میں اس سے تنگ ہو جاؤ، بلکہ جس قدر تم کر سکو وہ کرو۔ نیکی کا عمل ہے یا کوئی ایسا عمل جو رشتہ داروں میں ہے، کوئی بھی ایسا عمل جو تم آرام سے سکون سے کر سکو اس کو کرتے چلے جاؤ، یہ نہیں آج کر لیا تو پھر نہیں۔ کسی کو ضرورت ہے مستقل طور پر تمہارے تعاون کی تو ایک دن کر دیا پھر وہ دیکھتا رہے، نہیں، جو کر سکو تمہارے اندر ہمت طاقت ہے تو مستقل طور پہ کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بھی کام کرو یا کوئی بات کرو یا کوئی فیصلہ کرو تو اس کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کرو، چاہے تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، قریب بھی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، اور وعدہ کی وفا کرو، وعدہ پورا کرنے والے تو مومن ہیں اور نہیں کرنے والے منافق ہیں، اور منافقت سے نفاق سے بچے رہو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں صحیح راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تمہیں چاہیے کہ ان کی اتباع کرو، مان جاؤ اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھ کر اس کی طرف آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور متفرق یعنی ادھر ادھر کے راستے جو ہیں ان کو تلاش نہیں کرو، سبل کہتے ہیں راستے کو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہیں پیروی کرو ایسے راستوں کی جو متفرق ہیں، عن سبیلی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ تاکہ تم بچو، تقوی اختیار کرو۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں تذکرون، تتقون، کبھی تعقلون، کہ یہ سمجھانے کا انداز ہے اللہ رب العزت کا، اور کائنات میں سب سے بہترین انداز اللہ کا اور یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حدیث ہم بارہا سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، ایک سیدھی لائن اس طرح سے لگا کر فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ، پھر ایک دو لائنیں دائیں اور ایک دو بائیں، فرمایا ان کی طرف نہیں جانا، یہ شیطانی راستے ہیں۔ اور ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مکان ہے اور اس کے دروازے کے اوپر پردہ ہے، جیسے پردہ ہٹاتے ہیں تو اس کا دروازہ کھل دیا جاتا ہے، لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کی دیواریں ہیں، مکان ہے ظاہر، تو آگے کوئی راستہ نہیں، اس کی چھت بھی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح سمجھ جاؤ کہ جب تم دروازے سے داخل ہو گئے ہو تو یہ دروازہ اسلام کا دروازہ ہے، اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھو، اس کو پامال نہیں کرو، اس کو توڑو نہیں، اس کے اندر سے راستے نہیں بناؤ، بلکہ انہی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارو، اور انہی حدود میں رہو گے تو اللہ رب العزت تمہاری قدر کرے گا، اور تم اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہو گے، یقیناً پھر اپنی منزل کو پالو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ یہاں پہ درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کو سمجھاتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں سارے انبیاء سے زیادہ ہے، ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ ہے، شاید ان کو سمجھانے کے لیے ایک محبت کا انداز بھی ہے، محبت منی ولتصنع علی عینی، یہ محبت اور پیار کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی خاص۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اور اس میں تمام کی تمام باتیں جو ہیں، تماماً تمام، یہ عام لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، کئی لفظ اردو کے عربی میں قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا غور کریں، احسن یعنی احسن اچھا، و تفصیل لکل شیء، ہر ایک کی تفصیل ہے، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل تھی، جو کتاب دی گئی، کون سی کتاب تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی؟ تورات، اور اس کے اندر ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ لوگوں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی تھی، تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھیں، یؤمنون، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے اس پر ان کا یقین ہو۔ جو بھی کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے آئی نا، اس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، صحائف کے اندر بھی ایسا ہی تھا، اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اس میں، اور بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے،
اور کہیں فرمایا رحمت للعالمین، رحمت للمؤمنین، اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمائی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، پھر اسی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے چل کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب کون سی کتاب؟ یہ قرآن، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، جو کہ زمین کے اوپر کون سی قوم ہے؟ اپنے آپ کو آج وہ یہودی ہیں، دنیا کے مکار ترین اور اسلام کے سب سے مخالف لوگ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ دَعْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دو قومیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اندر اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ ہے، شدت کے ساتھ ہے۔ وہ کون کون سی ہیں قومیں؟ ایک مشرکین اور دوسری یہود۔ فرمایا کہ اس کتاب کو برکت کے لیے بھی پڑھو، یہ مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی بھی کرو، اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، ان تقولوا، کہہ دیں کہ تم لوگ یوں نہ کہو، ایسے نہ کہو، انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہ یہ کتاب تو صرف دو گروہوں کے اوپر نازل ہوئی، یعنی اس وقت جو دو گروہ تھے، یا مشرکین تھے یا مسلمان تھے، مکہ کے مشرک تھے یا مسلمان تھے، یا مدینہ میں نازل ہوئی تو اس وقت بھی یہود تھے یا مسلمان تھے۔ من قبلنا، جس طرح پہلے یہ نازل ہوئی، یہ پہلے یہ بات کہی گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ غَافِلِينَ، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض، اللہ فرماتے ہیں عن دِرَاسَتِهِمْ غَافِلِينَ، غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ درس سبق کو کہتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے قیامت تک کے لوگوں کو کہ یہ نا کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو پہلی امت کے لیے تو نازل ہوئی، آخری کے لیے نہیں ہے، پہلے لوگوں کے لیے نازل ہوئی، تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور اس کے احکامات بھی ہر قوم، ہر امت، ہر وقت، ہر ایک کے لیے ہے۔ او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او تقولوا، ایسا بھی نہ کہو، لو ان انزل علينا الكتاب، کہ اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی، لکنا اہدی منہم، ہم ہدایت پا جاتے، ہم ہدایت کے راستے پہ ہوتے۔ یعنی آج ہم سمجھتے کہ ہمارے اوپر اس وقت قرآن نازل ہوتا، یا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو پھر، اللہ اکبر۔ اور یا ان کے لیے جو نہیں ماننے والے، کہ یہ یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرمائے، انہوں نے نہیں نہ مانا، کہتے بنو اسماعیل میں نبی آیا، اصل میں بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ کو پتا ہے کہ کون کون حاصل کرنے والا ہے، کون کون ہدایت پہ چلنے والا ہے، اس کو طلب ہے ہدایت کی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بین، واضح، تم پر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کتاب کے آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها، پھر کون ظالم ہے جو اللہ رب العزت کی باتوں کو جھٹلائے، وصدف عنها، پھر اس سے صدف کنارہ کشی کرے، صدف عنها یصدفون، یصدف، تین مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا، ایک ہی معنی ہے، فرمایا دور ہو جائے، کنارہ کشی اختیار کرے، ہٹ جائے، وہ کہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں اس کو مانتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ایسے لوگ جو کنارہ کش ہوئے، جو دور ہوئے ہماری آیتوں سے، سوء العذاب بما كانوا یصدفون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں برا عذاب ہوگا ان کے لیے اس وجہ سے کہ وہ اس کتاب سے ہٹ گئے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کیا کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو بلندیوں پہ اٹھائے گا اور بہت سی قوموں کو پستیوں کی طرف
اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی آگے تبلیغ کی جائے، ابلاغ کیا جائے، آگے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس کو ڈھال لیا جائے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کیا مطلب کہ قرآن جو کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، قرآن جو بولتا ہے وہ آپ کا اخلاق۔ اللہ ہمارا بھی اخلاق ایسا کر دے، ہماری زندگیوں کو بھی ایسا بنا دے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو کر لیں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آئیں یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آئے یا اللہ رب العزت خود آ جائیں؟ فرمایا کہ پھر یہ لوگ ایمان لائیں گے، یا قیامت آ جائے یا مغرب سے سورج نکل آئے۔ اللہ کی یاتی بعض آیات ربی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نشانیاں واضح ہو جائیں، قیامت کی نشانیاں، مغرب سے سورج کا نکل جانا، دجال کا آنا، اور کسی جانور کا، ایک بڑے جانور کا زمین سے نکلنا، ان ساری چیزوں کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ بندہ موت کو دیکھ لے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لے تو پھر کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا، تو پھر اس وقت ایمان کا لانا یا صحیح راستے پہ چل نکلنا، یا میں اب ہدایت کو اختیار کرتا ہوں، مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، پھر ایسی بات نہیں ہوگی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آئیں، اور یا ان کے پاس ان کا رب آئے، یا اس کی طرف سے کوئی نشانی آئے۔ فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے گی، بعض آیات ربک، بعض نشانیوں میں سے، یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے یا وہ دجال آ جائے یا مغرب سے سورج کا طلوع ہو جائے، طلوع ہونا ہو، یعنی تمہیں ظاہر سمجھ آ جائے، سامنے نظر آئے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ لا ينفع نفسا ایمانها، تمہارا اس وقت ایمان لانا پھر کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس کے قریب میں اور نہ اس کے بعد۔ جو کچھ تم کما رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارا کسی طرح سے بھی وہ خیر میں شامل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ موت کو دیکھ کے پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ایسا کام نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، پھر فرمایا کہ اب تم انتظار کرو، فرما دے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک نشانی یہ بھی بتائی۔ قیامت کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت مل جاتی، ہمیں دوبارہ سے مہلت دے دی جائے کہ ہم اچھے عمل کریں، نیک صالح عمل کریں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک یہ لوگ جو تفریق ڈالتے ہیں دین کے اندر، نئی نئی باتیں پیدا کر کے پھر اپنے راستے بناتے ہیں اور فرقہ بندی کی کوشش کرتے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور شیعہ معنی بھی گروہ ہے، جماعت ہے، فرقہ ہے۔ شیعہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہے قرآن میں، یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہے قرآن میں۔ ظالم سارے صحابہ کا انکار کر کے، پورے دین کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، قرآن کو نہ مان کے پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہے قرآن میں۔ لست منہم فی شیء، تو فرمایا کہ جو گروہ گروہ ہو جاتے ہیں، جماعتیں بن جاتے ہیں، تفریق ڈال جاتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکامات نازل نہیں ہوئے، تمہیں تنبیہ ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دن کہی تھی، یاد رکھیں کہ قیامت کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض پہ ہوں گے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانو گے، تو آپ نے فرمایا میں 5 کلیان سے۔ یہ 5 وہ جسم کے اعضاء جو چمکتے ہوں گے، وضو والے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ آئیں گے گروہ کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، تو ان کے سامنے فرشتے آ کے
قطار میں کھڑے ہو جائیں گے دیوار بنا کے. پوچھا جائے گا یہ کیوں ایسا کر رہے ہو جبکہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا. فرشتے کہیں گے یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہیں آپ کے دین کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. آپ کے دین کو پورا نہیں سمجھا اپنی طرف سے. کبھی فوت ہو رہا ہے تو اس کے بعد رسمیں بنانی شروع کر دی، اور کبھی کوئی زندہ ہے یا کوئی شادی اور بیاہ ہے یا اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر لیا. جمعرات ہے، آج 11ویں ہے، آج فلاں دن ہے. اسی طرح مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے، اور ان کا تعلق سنت سے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بھی کوئی نیکی کا ایک عمل کر کے آئے گا، احسن حسنہ اچھے عمل، فلہ عشر امثالہ، اسے 10 ملیں گے. اس امت کا خاصہ ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے کوئی بھی اسے 10 ملتی ہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو برائی کرے گا فلا یجزى الا مثلها، اس کو اسی کی مثل ملے گا. جب تک برائی کر نہیں لے تو اس وقت اس کو برائی کا بدلہ نہیں دیا جاتا. نیکی کا ارادہ کرے بھی تو اس کو نیکی مل جاتی ہے، لکھا جاتا ہے اس کا نیکی کا وہ عمل، لیکن برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک وہ برائی بندہ نہیں کر لے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت کے دن اللہ بالکل ظلم نہیں کرے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ، یاد رکھو دنیا کے اندر جو ظلم کرتا ہے اسی پر دنیا کے اندر جو ظلم کرتا ہے اسی پر قیامت کے دن ظلم کیا جائے گا. ظلم کے معنی ہے اندھیرا. جو اندھیرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے اسی پر اندھیرا ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرما دیں کہ یقیناً میری طرف سے یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، جس کا ہر ایک مسلمان کو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں حکم ہے کہ وہ مانگتا رہے، طلبگار رہے ہر وقت. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ وہ ان کی ملت، ان کا دین، اور وہ خود بالکل سیدھے تھے، صراط مستقیم پر تھے. حنیفہ بالکل سیدھے تھے، یعنی یکسو تھے، ان کی توجہ، ان کا دھیان اللہ کی طرف سے تھا. صراط مستقیم کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر یعنی دین پہنچا رہے ہیں اور وہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھتے تھے، کون سا حکم آ رہا ہے میں فوراً مان لوں. وما کان من المشرکین، اور وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والوں سے نہیں تھے. یہ آیت ایک مسلمان کے لیے، یہ دونوں آیتیں جو اگلی آ رہی ہیں وہ بڑی خاص ہیں. کیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. فرما دیں، سب سے پہلا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ فرما دیں، آپ یہ حکم پڑھ کے سنا دیں، آپ اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیں. ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میری زندگی کا ہر عمل، اور ومماتی، میرا مرنا، میرا جینا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ جو کائنات کا رب ہے. میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اسی لیے گزار رہا ہوں کہ میری زندگی اللہ کے لیے بن جائے. میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں قربانی کروں، یعنی صدقہ خیرات کروں، یا کوئی بڑا عمل کروں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کروں، تو وہ عمل جو ہے وہ خاص کر کے کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میں اس کے ساتھ قطعاً کسی کو شریک نہیں کرتا. کیوں؟ مجھے اسی بات کا حکم ہے. وبذلک امرت، مجھے اسی کا حکم ہے. وانا اول المسلمین، میں اس کا تابعدار رہوں، فرما بردار رہوں. مسلمان اسی کو کہتے ہیں نا. مسلمان ہونے کا مطلب یہی کہ بندہ ہر وقت اللہ کا مطیع فرما بردار ہے. یعنی کہ میں مسلمان بھی ہوں اور کام سارے اپنے کر رہا ہوں، اپنی مرضی کا کر رہا ہوں. خوش رہے شیطان، راضی رہے رحمان. شیطان کو بھی خوش کیے جا رہا ہے، سارا دن غلط کاموں میں بھی مشغول ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. نام مسلمانوں کا ہو سکتا ہے لیکن کرتوت کام مسلمانوں کے نہیں ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها. قل کہہ دیں اغیر اللہ، یہاں ہم نے آج کا جو سبق پڑھا اس میں اللہ رب العزت بار بار فرما رہے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو رب بنا سکتا ہوں؟ ابغی تلاش کرتا ہوں. ابغی کا معنی ہوتا ہے چاہنا، یعنی مجھے اس بات کی چاہت ہے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلی آیات پڑھی ہیں، یہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. یہ اپنا منشور بنا لو، اپنا زندگی کا ماٹو بنا لو، منشور بنا لو. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، تم نہیں کمانے والے، تم میں سے کوئی بھی ایسا عمل کوئی کرنے والا نہیں
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہے، اور دنیا میں بھی ایسا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اخرا دوسرا، یعنی ایک دوسرے کا بوجھ دنیا میں نہیں اٹھا رہے تو قیامت کے دن کیسے اٹھاؤ گے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بڑے مجمع میں، پوری دنیا کی بھیڑ میں، خاص کر کے ان حالات میں جب کورونا چل رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے دور ہے. تھوڑا بیمار ہو جائے تو فوراً اس کو کورونا نہ ہو گیا ہو، اس کی تیمارداری نہیں کرتے. فوت ہو جائے تو اس کے قریب نہیں آتے. یہ حالات آج نفس و نفسی کا عالم ہے. یہ بیماری کی شدت اور بیماری کا یہ ہوا بنا دیا گیا. قیامت کا دن تو بہت ہی ہولناک ہے. سورج سروں کے اوپر ہے، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، ننگے ہیں لوگ، اس کو ایک دوسرے کو پرواہ نہیں، پسینے میں غرق ہے اور شرابور ہیں، یعنی پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں لے رہے ہیں. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہو، مرجع اس کی طرف ہی جانے والے ہو. فینبئکم بما کنتم تعملون بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں، تم اختلاف کر رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں متنبع کر رہا ہے کہ تم قیامت کے دن تمہارے اس اختلاف کو کھول دے گا. تمہارے ان جو اختلافات تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، چھوٹے چھوٹے اختلافات، فروعی اختلافات، یہ فرقوں والے اختلافات، یہ ساری باتوں کو اللہ قیامت کے دن کھول کے رکھ دے گا. اور بہت سے لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو تلاش کریں گے. کہتے ہیں نا، جس کا کوئی پیر اور مرشد نہیں، نہ اس کا دنیا میں کوئی، یا قیامت کے دن بھی کوئی نہیں. ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوگا، یقیناً وہ جھنڈا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے نیچے ہوگا، اور حوض آپ کا ہی ہوگا. ہر بندہ اپنے اپنے مرشد کو تلاش کر رہا ہو. مرشد رہبر، رہنما. اس لیے سب سے بہترین رہنما، کامل رہنما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کی بات کامل ہے. جو بھی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف دنیا میں آئے تو اسی کے ساتھ ہی. سب سے وفادار کے دنیا کے اندر، آخرت میں، یا جو راز کو چھپانے والا، جو بندے کی مناجات کو پورا کرنے والا، واللہ رب العزت ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا. ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک کے بعد دوسرا. خلیفہ کا معنی یہ بھی ہے. جعلکم، بنا دیا تم کو، خلائف الارض، زمین پر اپنا، یعنی خلیفہ، ایک دوسرے کو جانشین بنا دیا. ورفع بعضکم فوق بعض، ورفع، اور بلند کیا، یعنی تمہارے درجے بڑھا دیے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کسی طرح سے پروٹوکول رکھتا ہے، کوئی کسی طرح سے پراپرٹی رکھتا ہے. درجات لیبلوکم فیما آتاکم، اصل تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کو اللہ کسی طرح سے آزما رہا ہے، کسی کو کسی طرح سے آزما ہے. کسی کو مال دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دے کے. کسی کو خوبصورتی دے کے، اس کو حسن ہے، حسن دیا ہوا نا، اپنے حسن پہ بڑا مان کر رہا ہے. کسی کو جوانی ہے تو اپنی جوانی میں. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے امانت ہے. اصل کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اصل اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. لیبلوکم، آزمائش ہے، فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا. ان ربک سریع العقاب، اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں. سریع، جلدی. بدری، سریع، سرا سرا، یعنی بہت جلد اللہ کا حساب ہے. عقاب، عذاب. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی بغاوت نہیں کرو، اس کی نافرمانی نہیں کرو، اس کا عذاب بہت سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اس کے قریب رہو، اس کی نافرمانی بھی نہیں کرو، اور اس کے فرما بردار بنے رہو، کیونکہ بڑا غفور رحیم ہے، تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، تم پر بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. تمہارے جسمانی طور پر بھی بہت سے احسانات ہیں تم پر، دیکھنے، یعنی کانوں کے احسانات، آنکھوں کے احسانات، عقل سلیم کے احسانات. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے احسانات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہر وقت اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ. کسی کا کچھ سوال؟ السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف الحال یا شیخ حافظ صاحب؟ الحمدللہ، حیاک اللہ. اللہ یحییک. آج بہت اچھا درس دیا آپ. اس میں اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات بھی ہے شیخ محترم. سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 153 تک
آپ بولے بھی غور کرو بول کے تمام طلباء کو. شروع میں یعنی میں نے اس آیت میں 5 ہاں بتائے تھے، اگلی آیت میں بھی 5 ہے، یعنی 10 باتیں ہیں اللہ رب العزت کی اس میں جی آج کے سبق میں وہ خاص ہیں. وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو لکھ رہے ہیں نا ان کو ایک لکھ کے ایک چارٹ بنا کے اپنے پاس رکھیں. ویسے تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے گروپ میں شامل کریں یا مجھے پرسنل بھیج دیں، کسی طرح سے بھی آپ شامل طلباء میں سے کسی نے کر کوئی سکتے ہیں لکھا تاکہ ہوگا دوسروں کو فائدہ ہو کہ 10 انشاءاللہ. کمانڈ جس طرح سے جو موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے، ویسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی 10 احکامات دیے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 تا 153. وہ 10 احکامات کیا ہے؟ یہ ایک عبادت کا امتحان ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. آواز آ رہی ہے؟ جو نئے اسٹوڈنٹ داخل ہوئے ہیں آخر میں شامل ہوئے ہیں سن لیں. جی شاہ جی. پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان شارٹ میں جائے اپنی اولاد کے ساتھ مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو اپنی اولاد. نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نمبر 4، بے حیائی کے کاموں کے وہ ظاہرہ ہو یا پوشیدہ قریب بھی نہ جاؤ. نمبر 5، جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو. نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. نمبر 7، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. نمبر 8، جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو، بد عہدی نہ کرو. نمبر 10، سیدھے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یہ 10 احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. ابو ذر، آپ ماشاءاللہ ویڈیو پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابو ذر ابھی اپنا مائک اوپن کریں ذرا. السلام علیکم. وہ شیخ ابھی جوائن ہوئے ہیں. اچھا، آپ بتائیں ذرا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلم بھائی. مائک آن کر کے جو ہے آپ جواب دیجیے. شیخ ناحق کے کسی کو قتل نہ کرتے، جیسا کہ آپ نے تین حالات میں قتل کر سکتے ہیں. ایک شادی شدہ مرد زنا کیا، اور نمبر 1. نمبر 2، مرتد، مرتد ہو چکا ہو جو اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 3، اسلم بھائی کدھر چلے گئے؟ کسی کو ناجائز طریقے سے اگر قتل کیا تو اس کو قتل کر سکتے ہیں. قصاص میں قتل کر سکتے ہیں. یہ تین قتل جائز ہیں اسلام میں، اس کے علاوہ قتل جائز نہیں ہے. جی، اور کوئی بات؟ شیخ وہ بالوالدین احسانہ جو ہے شیخ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ حسن سلوک سے مراد کس حد تک اولاد کی جتنی وہ قوت رکھتا ہے ہوتی، یا پھر دیکھو، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک نوجوان آیا، تو اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا. باپ بوڑھا تھا. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان کہتا ہے یہ میرا باپ ہے اور میرا مال جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے بے دریغ طریقے سے، یعنی اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے، میرا مال ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا تمہارا باپ ہے اور تم اس کے بارے میں مجھ سے شکایت کر رہے ہو؟ تم اور تمہارا مال اس کے لیے، تم اور تمہارا مال اس کے لیے، یعنی والدین کے لیے اس حد تک ہے
کہ بندے کا جو مال ہے اور خود ہے وہ انہی کے لیے ہے، ان کی خدمت جہاں تک ہو سکے وہ کرے۔ وہ حدیث ہم نے رمضان میں بھی کئی دفعہ بیان کی اور سنی، فرمایا کہ وہ بندہ بد نصیب ہے کہ والدین کو پالے یا ان کے بڑھاپے کو پالے تو پھر ان کے خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے لے۔ جی جزاک اللہ۔ کافی ہے میرا خیال ہے نا ابو جی ذر؟ جی جی حضرت السلام علیکم۔ آپ وعلیکم السلام، آپ ٹائم سے تشریف لایا کریں۔ انڈیا سے پاکستان سے؟ جی انڈیا سے ہوں حضرت۔ انڈیا سے ٹائم ہے 11:30 بجے، ٹھیک ہے؟ جی 11:30 معذرت حضرت۔ 25 پہ آپ کلاس لیں انشاءاللہ۔ مختلف استاذ روزانہ انشاءاللہ کلاس لیتے ہیں اور ڈائریکٹ یہ لائیو کلاس مدینہ منورہ سے ہو رہی ہے۔ جی ہم انشاءاللہ یہاں پہ حضرت۔ الحمدللہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہی بیٹھے ہیں، اور جی جی آپ ماشاءاللہ اپنے ماشاءاللہ جی۔ وطن میں بیٹھ کے اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ٹائم سے آئیں اور دوسروں کو بھی اس کام کی، اس بات کی دعوت دیں، ٹھیک جی ہے؟ حضرت جی اپنے انشاءاللہ نام الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ کل ہم سورت اگلی جو ہے وہ کیا نام ہے سورت کا؟ سورت العراف۔ سورت العراف انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ کل انشاءاللہ۔ خمیس ہے، یعنی یہ ہو جمعرات۔ کل کا سبق انشاءاللہ شیخ ابو تراب حفیظ اللہ پڑھائیں گے۔ سب حضرات، خواتین، سامعات، سامعین ٹائم سے تشریف لائیں۔ یہ بات ہم روز کہہ رہے ہیں اور جزائے خیر دے میڈم کو وہ بار بار کہتی رہتی ہیں اس میں کیا نام ہے گروپ میں کہ آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی شامل ہوں۔ گروپ میں بھی کہتے رہتی ہوں اور پرسنل میں بھی کہتے رہتی ہوں۔ ابھی پرسنل میں بولنے سے ہی اور ان کی ہیلپ کرنے سے ہی آئے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ۔ الحمدللہ، اللہ اللہ قبول پاک کرے۔ قبول فرمائے، جزائے خیر دے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ دین پہنچانا، دین پھیلانا صرف میری اس کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ابلاغ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو ٹائم دیں۔ یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، ایک دفعہ ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ جو باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اس کو جو بھی آپ کو مشکل ہو، مثلا زوم کلاس کے حوالہ سے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بار بار گائیڈ کر رہے ہیں۔ اسلم بھائی ہیں، وہ میڈم ہیں، بہرحال اچھا، اللہ ان کو زوبیا نام کے ایک نیو دکھ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا مائک اوپن کر کے بتائیے۔ زوبیا، آپ کہاں سے ہیں؟ یہاں انڈیا سے یا پاکستان سے؟ کدھر سے آئے؟ آپ کا مائک اوپن کر کے جواب دیجیے، کیونکہ آج ہی دیکھ رہی ہوں آپ کو میں۔ جی میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پاکستان سے ہوں۔ اچھا، صحیح، پاکستان سے چلو کہاں سے؟ پاکستان سے؟ ہاں جی میں پاکستان سے جوائن کر رہی ہوں۔ میں نے ابھی جوائن کیا ہے، یہ میں نے عید کے بعد مطلب ٹائم سے نا 11 بجے پہلے بھی آئی، رمضان میں بھی میرا کلاس میں۔ میں رمضان میں میرے خیال سے 2 دن اٹینڈ کیا کلاس رمضان میں۔ اس کو روزانہ سے لیں، 11 بجے کا ٹائم ہے پاکستان۔ پاکستان میں آپ کدھر سے، کون سے مقام سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستان کس جگہ سے ہیں؟ جی میں کشمیر سے ہوں، آزاد کشمیر سے۔ فاطمہ نے دیا؟ میڈم آپ کی خاص اسٹوڈنٹ ہیں۔ نہیں، فاطمہ نے دیا کیا آپ کو یہاں کا جی لنک؟ ہاں فاطمہ نے دیا ہے۔ اچھا، تو پھر فاطمہ کیوں غائب ہے؟ ہاں اور کیا ہے، رابعہ کیوں غائب ہے؟ ہاں جی جی ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کو بھی پوچھیں وہ بھی کیوں نہیں آ رہی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ان سے بھی رابطہ کریں۔ میڈم ادھر تھوڑا سا یہ نیٹ ورک
का मसला है ना, कभी कभी क्लास अटेंड करते वक्त मतलब जब आधी होती है तो फिर ये आवाज नहीं आती है, मतलब इस तरह का थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है नेटवर्क का। अल्लाह आसानी फरमाए। ठीक है, कोशिश करते रहे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, मुश्किलात दूर फरमाए। ऐसे कई जगह से हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनसे गुजारिश है कि वो एक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट्स को 3 लोगों को दावत दे, इस क्लास के लिए 3 लोगों को दावत दे। समझे, अभी तक मैं समझती हूँ सिर्फ 1-2 के सिवा बाकी किसी ने दावत नहीं दी है। सिर्फ अपनी खुद की तालीम का जो है ना लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन वो दावत का काम नहीं कर रहे। तो 3 स्टूडेंट्स को दावत दें, 3 लोगों को ज्वाइन करें, ठीक है? जी जी मैडम, मतलब है, मतलब सब लोगों की ये ख्वाहिश है, मतलब यही है कि बस नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है कई जगहों पे, इस वजह से लोग थोड़ी मुश्किलात हो रही है। नहीं, आपका फर्ज आप निभा दें, बाकी सब अल्लाह के इख्तियार। ठीक है। बाकी तो मेरा हाल रह भी थोड़े गए हैं, बाकी भाग गए हैं सब। हाँ, ज्वाइन करे थे 15 के करीब, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब निकलते चले गए। फिर बहरहाल तकरीबन कोशिश क्लास में थे आखिर तक, मैं देखता रहूं। कोशिश है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी भी कोशिश करते रहें। अल्लाह सब की कोशिशें कबूल फरमाए, आपकी जिंदा भी रखे इस्लाम, फरमा, जिंदा और रखे वहाँ इस्लाम से पर, ईमान पर, शहादत पर, और इसी तरह ही हमें मौत अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।